Bismillahirrahmanirrahim. Lecture 6. Lecture 6 of 90 lectures. This is one of the most important lecture and we will cover the entire history of post-partition of Pakistan. Basically اس میں ہم دیکھیں گے کمیشن کس کس طرح کے کوشچنز نکال سکتا ہے. اسی لیے میں نے 1947 سے لے کے 1970 تک کی ایک ریکارڈنگ کرنی ہے اینڈ لیکچر 7 ول بی آن 1971 to 2026. اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کمیشن کس کس طرح کے کوشچنز ایکسٹریکٹ کر سکتا ہے. میرے پاس کمپائل نوٹس ہیں، اگر ایک ایک نوٹس ساتھ لکھ کے بناتے تو وہ کافی ٹائم لگ جاتا. میپ جو کہ انتہائی ضروری ہے ہمارے لیے سمجھنے کے لیے. ٹوینٹی سیکنڈ مارچ 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن آتے ہیں سب کانٹیننٹ کے اندر، اور یہ لاسٹ لارڈ ہوتے ہیں. ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے ڈویژن آف سب کانٹیننٹ. ماؤنٹ بیٹن برطانیہ کے آخری وائسرے کی حیثیت سے انڈیا آیا، اس کا کام تھا ہندوستان کو تقسیم کرنا. انہوں نے ہی 3 جون پلان دیا تھا، ایک منصوبہ انہوں نے پیش کیا تھا، تو جو کہ اس کا الٹرنیٹیو نیم 3 جون پلان ہے. یہ منصوبہ 14 جولائی 1947 کو برطانوی پارلیمنٹ سے منظور ہوا، اور کنگ برطانیہ اس ٹائم کے جو کنگ تھے کنگ جارج 6، انہوں نے سب کانٹیننٹ پہ رول کیا 1936 سے 1952 تک، اور 1952 میں یہ فوت ہوا. اور اس کے بعد کوئن الزبتھ 2 جو کہ 1952 سے 1956 تک رہیں، کیونکہ پاکستان کا تب تک کوئی آئین نہیں آیا تھا یا پاکستان سوورن اسٹیٹ نہیں بنی تھی. خیر، 14 جولائی 1947 کو پارلیمنٹ سے منظور ہوا، اور اس کے بعد کنگ برطانیہ نے 18 جولائی کو دستخط کر کے یہ منصوبہ ایکٹ بن گیا. اس ایکٹ کا نام رکھا گیا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947. اس سے پہلے ہر 10 سال کے بعد ایکٹ آتے تھے، 1900 سے لے کے 1947 تک. اسی طرح 1909 میں ایک منٹو مورلے ریفارمز آیا، ان کو بھی 1909 کا ایکٹ کہتے ہیں. اسی طریقے سے 1919 میں آیا مونٹیگ کلیمسفرڈ ایکٹ کہتے ہیں اس کو. اس طریقے سے 1919 کے بعد تیسرا ایکٹ آیا 1935 کے اندر، گورنمنٹ آف انڈین ایکٹ آیا. اس کے بعد ورلڈ وار 2 سٹارٹ ہوگی 1939 سے 1945 تک. اس کے بعد لاسٹ ایکٹ آیا یہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947، اور اس کی ہسٹری بھی میں نے بتا دی ہے کس طریقے سے بنا. اب ایک کوشچن بہت اہم ہے جو کمیشن یا پینل پوچھتا ہے، واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ڈومینین اسٹیٹس اینڈ دا سوورن اسٹیٹ. ڈومینین اسٹیٹس رہا پاکستان کا 1947 سے 1956 تک، کیونکہ پاکستان ایک خود مختار نہیں تھا یا سوورنٹی نہیں تھی پاکستان کے پاس اپنا آئین نہیں تھا. اب دیکھتے ہیں ڈومینین اسٹیٹ کیا ہوتی ہے. آزادی کے بعد دونوں ملک 1935 کا ایکٹ استعمال کریں گے، اور برطانیہ کا بادشاہ ہی ان دونوں ملکوں کا بادشاہ ہوگا. اگر پاکستان اور انڈیا کی کمپیریزن کرتے ہیں تو انڈیا نے اپنا 1950 کے اندر 1950 کے اندر اپنا ایکٹ بنا لیا تھا، جبکہ پاکستان نے 1956 کے اندر پہلا آئین بنایا. اب 3 جون پلان کے اہم پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں. بر صغیر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، پاکستان اور انڈیا. دونوں ملکوں کو ڈومینین اسٹیٹس کے حوالے سے دیکھا جائے گا، اور پنجاب اور بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، آدھا حصہ انڈیا کو دیا گیا اور آدھا پاکستان کو. اسی طریقے سے میں پچھلے لیکچر میں بات کرتا بلوچستان کی. بلوچستان کے مستقبل کا فیصلہ شاہی جرگہ کرے گا. کمیشن نے یہ سوال پوچھا ہوا ہے، انڈیپینڈنس سے پہلے یا انڈیپینڈنس کے وقت بلوچستان کا فیصلہ کون کرے گا، مطلب کس ڈومین کے تھرو ہوگا. وہ ہے شاہی جرگے کے تھرو. اور NWFP جو کہ 1901 میں بنا اور 2010 میں اس کا نام چینج ہوا KP کے، وہ ریفرینڈم کے تھرو مطلب ان کے لیڈرز کو سلیکٹ کریں گے ان کی عوام. آزادی کے وقت سب کانٹیننٹ میں 562 آزاد ریاستیں تھیں. تو یہ ہے 3 جون کے حوالے سے. اس کے بعد موو کرتے ہیں اسمبلیوں کا اجرا ہوا. 1945-46 کے الیکشن میں جیتے ہوئے لوگ اسمبلیوں کے ممبرز ہوں گے. دونوں ملکوں کی اسمبلیاں ہی الیکشن کی بنیاد پر بنائی جائیں گی. اس کے بعد پہلا کانسٹیٹیوشن بنا. اب یہ انتہائی اہم ہے اور کمپلیکس ہے، ان ڈیٹس کو یاد رکھنا. 26 جولائی 1947 کو پاکستان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا. شروع میں تعداد 69 تھی، نمبر آف ممبرز ان اسمبلی 69. بعد میں 10 ممبران کا اضافہ ہوا جو کہ 79 بنی اور ایک فیمیل ہو گئی. 7 اگست کو قائد اعظم بمبئی سے کراچی پہنچے. اب یہ ایسنڈ گیٹ کے کوشچن پیپر میں ایک سوال تھا، قائد اعظم
کب کراچی پہنچے ممبئی سے، وہ تھا 7 اگست، 8 اگست، 9 اگست، 10 اگست. تو 7 اگست واز دا رائٹ آنسر، کیونکہ ایک کوشچن آئے ہوئے ہیں بار بار. اگر آپ پاکستان ہسٹری کے پیپر دیکھیں گے یا کسی بھی پی ایس سی کے پیپر میں یا کسی بھی ایون کمپیٹیٹیو کے پیپر میں، پاکستان ہسٹری کا ایک پرومیننٹ رول ہے. اسی طریقے سے 10 اگست کو فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا پہلا سیشن ہوا تھا. یہ اجلاس سندھ بلڈنگ اسمبلی میں ہوا تھا، کیونکہ 1960 سے پہلے تک کراچی پاکستان کا کیپٹل تھا، تو کراچی کی ایک علیحدہ ایک حیثیت ہے. 11 اگست کو قائد اعظم کو اسپیکر آف اسمبلی چنا گیا. اس وقت اسپیکر کو پریزیڈنٹ آف اسمبلی کہتے تھے. قائد اعظم پریزیڈنٹ فرسٹ تھے کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے فرسٹ. قائد اعظم نے 11 اگست کو اسمبلی کے ممبران سے پہلی تقریر کی، اور 11 اگست 1947 کو پاکستان پرچم کی منظوری دی گئی. 12 اگست 1947 کو اسمبلی سے ایک ریزولوشن منظور کرائی گئی، جس میں جناح کو سرکاری طور پہ قائد اعظم کہنے کا کہا گیا. اس سے پہلے محمد علی جناح کہتے تھے. 12 اگست کو ایک ریزولوشن پاس ہوتی ہے جس میں قائد اعظم کو محمد علی جناح کو قائد اعظم کہتے ہیں. یہ پہلا بل تھا. اس کے بعد 13 اگست کو یہ بھی کوشچن آ سکتا ہے کہ بھئی کب لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے نا کراچی آیا. 13 اگست 1947 کو وہ کراچی پہنچا. اسی طریقے سے 14 اگست 1947 کو ماؤنٹ بیٹن نے اپنے اختیارات قائد اعظم کو سونپ دیے. 12 اگست سے پہلے تک قائد اعظم نام نہیں تھا، محمد علی جناح تھا. 12 اگست کو ایک ریزولوشن پاس ہوتی ہے جو کہ پہلا بل ہوتا ہے. اس میں قائد اعظم سرکاری طور پہ وہ کہلاتے ہیں. 14 اگست کو ٹرانسفر آف پاور بھی انہوں نے اختیارات دے دیے قائد اعظم کو. اسی طریقے سے جب ہم انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں 14 اگست کو، تو ہم ویڈیو لگاتے ہیں وہ والی. 14 اگست 1947 ہے جی، آپ کو پاکستان مبارک ہو. ریڈیو پاکستان ہے اور یہ آپ کو پاکستان مبارک ہو. اسی طریقے سے 15 اگست کی بات کرتے ہیں. 15 اگست کو قائد اعظم نے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کا حلف اٹھایا. اب 1947 سے 1956 تک جو کہ ایک اسٹیٹ کا بڑا یا ہیڈ تھا جس کا چار تھا، اس کے پاس گورنر جنرل کے پاس، کیونکہ پاکستان کے پاس اپنا کانسٹیٹیوشن یا ساورنٹی نہیں تھی، کیونکہ اس ٹائم پریزیڈنٹ نہیں بنا تھا 1947 سے 1956 تک. قائد اعظم نے 15 اگست کو پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کا حلف اٹھایا. قائد اعظم سے حلف پاکستان کے پہلے چیف جسٹس عبدالرشید نے لیا. اب یہ کوشچنز آئے ہوئے ہیں بار بار، کیونکہ میں نے دیے ہوئے ہیں پیپر، تو اس میں یہی کچھ ہے جو میں نے ایکسٹریکٹ کر کے آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے. جسٹس عبدالرشید نے ہی حلف لیا قائد اعظم سے گورنر جنرل کا. اسی طریقے سے 15 اگست 1947 کو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان نے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا، اور ان سے حلف قائد اعظم نے لیا. اسی دن ہی پاکستان کی کیبنٹ بن گئی. باقی سب سے پرائم منسٹر نے حلف لیا. پہلی کابینہ میں کون کون تھے دیکھ لیتے ہیں. سر ظفر اللہ خان جو کہ قادیانی تھے، وہ پہلے وزیر خارجہ تھے، فرسٹ فارن منسٹر. اس کے بعد فضل الرحمان تھے، فرسٹ انٹیریئر منسٹر. وزیر دفاع راجہ غضنفر فرسٹ ہیلتھ منسٹر تھے. وزیر صحت غلام محمد پہلے فائنانس منسٹر تھے. وزیر خزانہ ان کی تعلیم ICS تھی. جوگندر ناتھ منڈل پہلے وزیر قانون تھے. اسی طریقے سے میجر جنرل اسکندر مرزا ڈیفنس سیکرٹری تھے، جو کہ یہ چوتھے گورنر جنرل بھی بنتے ہیں اور پہلے صدر بھی بنتے ہیں. وہ آگے چل کے دیکھیں گے ہم. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے نوٹس لازمی بنانے ہیں، کیونکہ انتہائی اہم لیکچر ہے یہ، جس میں سے کمیشن یا انٹرویو پینل آپ سے کوشچنس پوچھ سکتا ہے. پہلی انڈین کابینہ 15 اگست 1947 کو انڈیا بن گیا. انڈیا کا پہلا گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا. انڈیا کا پہلا وزیر اعظم جواہر لال نہرو تھا، جو کہ 1928 میں انہوں نے نہرو رپورٹ بھی دی تھی. اب یہاں پہ ایک بات قابل غور ہے، آگے چل کے دیکھیں گے جب ہمارے وزرائے اعظم کی لسٹ نام دور کے ساتھ ساتھ چینج ہوتے ہیں، وزیر اعظم چینج ہوتے ہیں، تو ان کا 1947 سے 1964 تک ایک ہی وزیر اعظم رہا، اور ہمارے 7 سے 8 وزیر اعظم چینج ہوئے اس دورانیے کے اندر. اس کے بعد آتا ہے ریڈ کلف ایوارڈ. ریڈ کلف ایوارڈ کیا تھا؟ 17 اگست کو تقسیم بنگال اور پنجاب کا اعلان کیا گیا. ایک باؤنڈری کمیشن بنایا گیا، اس کو ہیڈ کر رہے تھے، لیڈ کرتے سر سائرل ریڈ کلف تھے. وہ پیشے کے لحاظ سے وکیل تھے. پاکستان کی طرف سے ریپریزنٹیشن 2 بندوں نے کی، جسٹس منیر اور جسٹس دین محمد. اور اس میں ناانصافی کی گئی. جو پاکستان کلیم کرتا ہے پٹھان کوٹ، گرداسپور اور فیروز پور، یہ 3 علاقے جو ہیں نا انڈیا کو دے دیے گئے، یا سر سائرل ریڈ کلف نے ان کو ہی دے دیے یہ 3 علاقے. اسی طریقے سے 1947 میں 7 ستمبر کو پاکستان نے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کو جوائن کیا. UN کی ایک ایجنسی ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر روم اٹلی میں ہے. اینڈ فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن واز دا فرسٹ اسپیشلائزڈ ایجنسی وچ واز جوائنڈ بائی پاکستان.
اب آ جاتا ہے 30 سپٹمبر 1947 کو پاکستان نے یو این او کو جوائن کیا، اور پاکستان اس ٹائم ممبر تھا، نمبر آف ممبر تھا 53rd۔ یہ بھی کمیشن سوال پوچھ سکتا ہے، پاکستان کون سا نمبر آف ممبر تھا جنہوں نے یو این او کو جوائن کیا؟ 53rd۔ جب پاکستان ممبر بنا، صرف افغانستان نے اعتراض کیا ڈیورنڈ لائن کی وجہ سے، اور یہی مسائل ابھی تک بھی ہمارے چل رہے ہیں 2026 میں، یا ریسنٹلی غضب للحق جو وار چل رہی ہے ڈیورنڈ لائن کے تھرو ہی چل رہی ہے ہماری ان کے ساتھ، یو این او جو کہ 24 اکتوبر 1945 کو بنی تھی۔ اب آ جاتے ہیں 30 اکتوبر 1945 کو انڈیا کو ممبرشپ دی گئی تھی۔ 30 اکتوبر 1945 میں ہمیں دی گئی 1947 میں، اور انڈیا کو دے گی 1945 میں، جو ہی وہ بن چکی تھی۔ بہاولپور واز دا فرسٹ اسٹیٹ ہو جوائنڈ دا پاکستان۔ سب سے پہلے شامل ہوئی، بہاولپور کی پہلی ریاست تھی۔ کشمیر ریاست اب آ جاتا ہے ساتھ ساتھ کشمیر کا ایشو، جو ہم بار بار ہمارا مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا تو وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ کشمیر ریاست رقبہ کے لحاظ سے سب سے بڑی ریاست تھی۔ تقسیم کے وقت انڈیا کے مرکزی بینک میں، سینٹرل بینک آف انڈیا میں 40 ملین روپے پڑے تھے ہمارے پاکستان میں حصے میں، جو کہ 750 ملین آئے تھے، 40,000 ملین روپے تھے، 750 ملین آئے تھے۔ تقسیم کے بعد انڈیا نے پیسے دینے سے انکار کر دیا اور صرف 200 ملین واپس کیے۔ بعد میں گاندھی نے بھوک ہڑتال کر کے، بھوک ہڑتال تحریک ہے وہ کی، جس کی وجہ سے پاکستان کو بقایا 500 ملین انڈیا نے دیے۔ ایران سب سے پہلا ملک تھا پاکستان کو تسلیم کرنے والا۔ اس وقت ایران کا بادشاہ رضا شاہ پہلوی تھا۔ 1947 سے 1979 تک رضا شاہ پہلوی کی حکومت رہی ایران کے اندر، اور ابھی جو ریسنٹلی ایران اسرائیل امریکہ وار چل رہی ہے، اس میں رضا شاہ پہلوی کے بیٹا ہے جو ولنگلی ایران کو لیڈ کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں 20 دسمبر 1947 کو پاکستان میں پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی قائم کی گئی۔ اس کا دفتر اسلام آباد میں، یہ آرڈر قائد اعظم نے جاری کیا تھا، اور وہ خود اس کے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ اس کا ہیڈ کوارٹر آج بھی اسلام آباد میں ہے۔ اس کے بعد کمانڈر ان چیف کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کا پہلا کمانڈر ان چیف تھا، فرسٹ کمانڈر ان چیف فرینک مزروی تھا، اینڈ دا سیکنڈ نان مسلم واز جنرل گریسی، اینڈ دا تھرڈ واز جنرل ایوب خان۔ وہ چل کے دیکھیں گے آگے 1952 کے اندر انہوں نے پہلی کمانڈ لی بحیثیت مسلمان۔ گلگت بلتستان کا علاقہ انگریزوں نے 1936 میں لیز پر لیا ہوا تھا مہاراجوں سے، کیونکہ سیکیورٹی تھی، سیکیورٹی فرام رشین اٹیکس کرتے تھے اس علاقے سے، جی بی سے، اور انگریزوں نے اس علاقے کی حفاظت کے لیے مقامی فوج تیار کی تھی جسے گلگت اسکاؤٹس کہتے ہیں، اور فوجی افسر بھی تعینات کیے تھے جو سب انگریز تھے، ان کو لیڈ کر رہے تھے برٹشرز۔ جبکہ ڈوگرا فوج لداخ، جموں اور کشمیر میں 1947 تک گلگت اسکاؤٹ نے جی بی پر قبضہ کر لیا۔ جب پارٹیشن ہوئی، پارٹیشن کے بعد معاملات تھوڑے سے خراب ہوئے، اس کے بعد گلگت میں گلگت اسکاؤٹس ہے جو کہ برٹشرز کے انڈر تھے، انہوں نے ان کا حکم نہ مان کے جی بی پہ قبضہ کر لیا۔ اب آ جاتے ہیں جی بی کا بیسک ایشو، اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کسے کہتے ہیں یا انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کسے کہتے ہیں، اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آزادی کے وقت کشمیر کا مہاراجہ ہری سنگھ تھا، اس نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا جسے اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ سے مراد ہے جس ملک سے زیادہ فائدہ ہوگا وہ اس ملک کے ساتھ جائے گا۔ ادھر پاکستان میں ایک ایسی خبر آتی ہے کہ مہاراجہ ہری سنگھ نے کشمیر انڈیا کو دے دیا، کیونکہ اس ٹائم کمیونیکیشن کوئی فاسٹ تھی نہیں، امیجیٹ نہیں تھی۔ کے پی کے سے ایک جونیئر رینک آفسر میجر اکبر خان نکلتا ہے اور قبائلیوں کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے اور کشمیر پر اٹیک کر دیتا ہے، مہاراجہ کو پکڑنے کا حکم دے دیتا ہے۔ ساتھ ساتھ قبائلیوں کے حملے کی وجہ سے ڈوگرا فوج پیچھے ہٹ گئی۔ 24 اکتوبر 1947 کو کشمیر کا کچھ حصہ فتح کر کے کشمیر آزاد ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہ جو ہم سنتے ہیں ہم نے کشمیر کا حصہ آزاد کیا یا آزاد جموں اینڈ کشمیر، یہ والا ایریا جو ہم نے بنایا ہے یا پچھلے لیکچرز میں بھی ہم نے بنایا ہے آزاد جموں اینڈ کشمیر، اس کے 3 ڈویژنز ہیں۔ آپ نے ساتھ ساتھ ایسوسیٹ کرنا ہے ہسٹری کو، جو ہم نے پچھلے لیکچرز کیے ہیں یا جو ٹیریٹری ڈسکس ہو رہی ہے آپ نے اس کو ایسوسیٹ ضرور کرنا ہے تاکہ آپ کو یاد رہ جائے۔ آزاد جموں اینڈ کشمیر کا ایریا تھا 13,297 اسکوائر کلومیٹر۔ یہ ایریا ہم نے کور کر لیا تھا ابھی جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ہسٹری کو۔ اس کے 3 ڈویژنز ہیں، اور 10 ڈسٹرکٹس ہیں۔ فرسٹ ڈویژن ہے مظفر آباد، جس کے 3 ضلع ہیں، مظفر آباد، ہتھیوں اور نیلم ویلی ڈسٹرکٹ۔ اس کے بعد دوسری ڈویژن ہے میر پور، اس کے بھی 3 ضلع ہیں۔ اس طریقے سے تیسری ڈویژن ہے پونچھ، اس کے 4 ضلع ہیں۔ ٹوٹل 3 ڈویژنز ہوگی اور 10 ضلع ہو گئے ہیں۔
24 اکتوبر 1947 کشمیر کا کچھ حصہ فتح کر کے، جو کہ ہمارا ابھی آزاد جمہوریہ کشمیر ہے، آزاد ہونے کا اعلان کر دیا۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے جب یہ دیکھ کر حالات، انڈیا بھاگ گیا اور ان سے مدد مانگی، اور 2 دن کے بعد 26 اکتوبر 1947 کو ہری سنگھ نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن پر دستخط کر دیے اور سرکاری طور پر کشمیر انڈیا کا حصہ بن گیا، یا کشمیر کا جو IIO کے انڈین انلیگل آکوپائڈ کشمیر کو انڈیا کے حوالے کر دیا۔ اور 27 اکتوبر 1947 کو انڈیا نے اپنی فوجیں کشمیر میں داخل کر دیں۔ اس کے بعد جو ہے نا جنگ دیکھتے ہیں، جنگ 1948 میں کیسے ہوئی۔ اب ہوتا ہے 1 جنوری 1948 شروع۔ انڈیا کشمیر کا مسئلہ UN میں لے جاتا ہے، کیونکہ ہماری فوج اکثریت میں ہوتی ہے اور وہ بھی لڑ رہے ہوتے ہیں، ادھر سے پاکستانی بھی لڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں جا کر انسٹرومنٹ آف ایکسیشن دکھاتے ہیں۔ اب 1948 ایئر سٹارٹ ہو گیا، 1947 کو ہم نے دیکھ لیا۔ 20 جنوری UNO کی سیکیورٹی کونسل میں قرارداد نمبر 39، کمیشن میں یہ بھی پوچھا ہوا ہے کون سی قرارداد نمبر تھی، 39 قرارداد تھی، ریزولوشن نمبر پاس کی، جس میں جنگ بندی پاکستان اور انڈیا کی اپیل کی گئی، لیکن دونوں حکومتوں نے مسترد کر دیا، بلکہ قرارداد ماننے سے نہ صرف انکار کیا، بلکہ پاکستان اور کشمیر کے انڈیا کے درمیان کشمیر کا مسئلہ بھرپور جنگ کی شکل میں اختیار کر گیا۔ اب 1948 وار، فرسٹ انڈو پاک وار آن کشمیر ایشو، یہ ہماری پہلی جنگ تھی۔ اس طریقے سے 30 جنوری کو، کیونکہ جنوری کو ڈسکس کریں، 30 جنوری 1948 کو گاندھی کا قتل ہو جاتا ہے، نتھو رام نے اس کو جو ہے نا قتل کر دیا تھا، اور اسی طریقے سے 30 جنوری کو اسٹیٹ آف کلات، یا آئی تھنک جنوری کی ہی بات ہے، یہ کنفرم نہیں ہے، اسٹیٹ آف کلات پاکستان کے اندر شامل ہو گئی، کیونکہ پاکستان کے اندر سب کانٹیننٹ کے اندر، برِ صغیر کے اندر 562 ریاستیں تھیں، جس میں سے پہلی بہاولپور تھی، دوسری کلات تھی، اس طریقے سے جو بھی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں وہ پاکستان کو جوائن کرتے گئی آہستہ آہستہ۔ اس کے بعد 21 اپریل 1948 کو UNO کی سیکیورٹی کونسل نے ایک اور قرارداد نمبر 47، اب دوسری مرتبہ UNO میں ایشو گیا، قرارداد نمبر 47 پاس کی۔ اس میں جنگ بندی کی ایک بار پھر اپیل کی گئی، پھر سے ان دونوں ممالک نے اس قرارداد کو ماننے سے انکار کر دیا اور جنگ شروع ہو گئی۔ دونوں ملک، قرارداد کا مقصد تھا دونوں ملک جنگ بندی کریں، دونوں ملک فوج وہاں سے نکال کر کشمیر میں ریفرینڈم کروائیں، جو کہ UNO کے مطابق، جو کہ ہم آج کلیم کرتے ہیں۔ کشمیر میں اکثریت مسلمانوں کی تھی اور حکومت ہندوؤں کی تھی۔ پاکستان کا پہلا نشان حیدر کیپٹن سرور شہید کو ملا، ہمارا جو ہے نا ملٹری ایوارڈ سب سے ہائیسٹ، اور اسی 1948 کی جنگ میں وہ شہید ہوئے، اور سملرلی 2 شہید ہوئے تھے 1948 کی جنگ میں، یا 2 نشان حیدر ہیں جن کے پاس، کیپٹن محمد سرور شہید، اور دوسرے جو ہیں یہ ٹائٹل ہولڈر ہیں نیک سیف علی جنجوعہ۔ اس کے بعد ہو جاتا ہے 1 اپریل 1948 میں پاکستان کا، انڈیا نے 1948 میں انڈیا نے پاکستان کا پانی بند کر دیا، 1948 سے 1960 تک، جو کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں کور کیا، جو بھی دریا ہیں پنجاب کے وہ کس کس طریقے سے آتے ہیں۔ اور 1960 میں ایک معاہدہ ہوا، انڈس واٹر ٹریٹی، جو کہ ورلڈ بینک نے کروایا 1960 کے اندر۔ ایسٹرن دریا، مطلب ایسٹرن ریورز انڈیا کو ملے، اور ویسٹرن ریورز جو ہے نا پاکستان کو ملے۔ اسی طریقے سے 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا، 9 جولائی 1948 کو پاکستان کی پہلی پوسٹل سٹیمپ جاری کی گئی، اور اس کے بعد 1948 ہی چل رہا ہے، قائد اعظم کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، ان کو TB تھی۔ قائد اعظم زیارت بلوچستان چلے گئے، اپنی رہائش گاہ پہ، زیارت ریزیڈنسی میں، اور اسی ریزیڈنسی پہ 2013 میں اٹامک اٹیک بھی ہوا تھا۔ اب 11 سپتمبر 1948 قائد اعظم کو شدید علالت کی وجہ سے ہیلی کاپٹر سے کراچی سے لایا جاتا ہے، اور اسی ایمبولینس میں ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور 11 سپتمبر کو قائد اعظم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جب انڈیا یہ دیکھتا ہے 11 سپتمبر 1948 کو کہ قائد اعظم کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ حیدرآباد ریاست پہ قبضہ کر لیتے ہیں، کیونکہ وہاں کا جو اس حیدرآباد ریاست کا ہیڈ تھا وہ مسلمان تھا، تو وہ بس جو ہی قائد اعظم کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ان کو وہ پکڑ لیتے ہیں یا اس پہ اٹیک کر دیتے ہیں۔ تو یہ تھے مین واقعات 1948 کے۔ قائد اعظم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور قائد اعظم کا نماز جنازہ پڑھایا شبیر احمد عثمانی نے۔ اب موونگ ٹوورڈ دا نیکسٹ ایئر 1949، 1 جنوری 1949، اب قائد اعظم گورنر جنرل پہلے تھے، وہ فوت ہو گئے تو دوسرے بنے، دوسرا ہم آگے دیکھتے ہیں دوسرے گورنر جنرل کون بنے۔ 1 جنوری 1949 لیاقت علی خان نے اقوام متحدہ کی قرارداد کشمیر سیز فائر اپیل قبول کر لی، جنگ بندی ہو گئی، اور کشمیر اور انڈیا کے درمیان بارڈر بنا دیا گیا، سیز فائر لائن، جو کہ 1972 میں ہم چل کے یہ دیکھیں گے، جسے ہم موجودہ دور میں LOC کہتے ہیں۔ سیز فائر لائن ہمارا جو ہے نا وہ بن گیا 1949 کے اندر ہی، اور اس کی لینتھ ہے 740 کلومیٹر، کیونکہ لینتھ ہے یہ
تو لینتھ کلومیٹر ہوتی ہے، اسکوائر کلومیٹر نہیں ہوتی، وہ ایریا کی اسکوائر کلومیٹر ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں آبجیکٹیو ریزولوشن۔ 7 مارچ کو لیاقت علی خان نے قرارداد مقاصد پیش کی اسمبلی میں۔ اٹ واز این آؤٹ لائن آف کانسٹیٹیوشن۔ 12 مارچ کو یہ قرارداد اسمبلی میں منظور کی گئی، جبکہ انڈیا نے اپنا آئین 1950 میں بنایا، جبکہ میں نے پہلے ہی بتایا آپ کو انڈیا نے اپنا آئین یا کانسٹیٹیوشن 1950 میں ہی بنا لیا تھا، اور ہم نے بنایا 1956 کے اندر۔ انڈیا ایک سیکولر ملک تھا، اور اس قرارداد کے مطابق پاکستان ایک اسلامی ملک بنتا نظر آ رہا تھا۔ مارچ 1949 میں لیاقت علی خان نے پروڈا ایکٹ، پبلک ریپریزنٹیٹیو آفس ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ، انہوں نے بنایا۔ اس ایکٹ میں بہت سے سیاستدانوں پر کرپشن کے الزامات لگا کر اہل کر دیا گیا۔ 1949 کے اندر ہی نیشنل اینتھم بننا شروع ہو گیا۔ 12 اگست 1949 کو احمد چاولہ نے قومی ترانہ کی دھن بنائی۔ پھر 1 مارچ 1950 میں ایرانی بادشاہ رضا شاہ پہلوی نے پاکستان کا دورہ کیا، کیونکہ پاکستان کو ریکگنائز تو کر چکے تھے، اور اس لیے انہوں نے پہلا سرکاری دورہ بھی کیا۔ تو یہ دھن نیوی بینڈ نے پلے کی تھی، اور جون 1952 کو حفیظ جالندھری نے اس کے لیرکس لکھے تھے۔ اچھا، یہ جتنی بھی ڈیٹس ہیں، ڈیٹس ود منتھ ود ایئر، اب کمیشن پی پی ایس سی ہو یا ایف پی ایس سی ہو یا کوئی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام ہو، تو اب یہ ساری چیزیں پوچھ رہے ہیں، جو کہ پھر بعد میں 1954 میں 1954 میں نیشنل اینتھم واز اپرووڈ فرام دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، جو کہ سرکاری طور پہ پھر اپروو ہو گیا۔ 13 اگست 1954 کو قومی ترانہ ریڈیو پاکستان پر بجایا گیا۔ یہ بات ویسے 1954 کی تھی، وہاں پہ ڈسکس کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ لوگ اپنے پوائنٹس میں یہ ایڈ کر لیجیے گا جب 1954 کا ذکر ہو۔ تقسیم کے بعد پاکستان میں 3 ریڈیو اسٹیشنز تھے، ایک ڈھاکہ تھا، ایک لاہور اور پشاور۔ ڈھاکہ بنگلہ دیش میں، لاہور پنجاب کا کیپٹل، اور پشاور کے پی کے کا کیپٹل، یا NWFP، تب NWFP تھا۔ کمیشن یہاں سے پوچھ لیتا ہے ویئر واز پاکستان فرسٹ ریڈیو اسٹیشن واز سیٹ اپ، دیٹ واز ان کراچی، کیونکہ کراچی ایک اس ٹائم کیپٹل تھا 1947 سے 1960 تک۔ ہم اب ڈسکس کر رہے تھے 1949 کو۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں 1950 کے اندر۔ 4 جنوری 1950 کو پاکستان نے پیپل ریپبلک آف چائنا کو تسلیم کر لیا، اور اسی طریقے سے 21 مئی 1951 کو پاکستان اور چائنا کے درمیان ڈپلومیٹک ریلیشن قائم ہو جاتے ہیں۔ 26 جنوری 1950 انڈیا نے اپنا آئین نافذ کر دیا۔ 1950 دنیا کی 2 بڑی طاقتیں USA اور رشیا، دونوں نے لیاقت علی خان کو اپنے ملک کے دورے کی دعوت دی۔ لیاقت علی خان نے رشیا کو ٹھکرا کے امریکہ کی دعوت قبول کی۔ اٹ مینز ہمارے پاکستان بننے کے بعد ہی امریکہ کی طرف سے زیادہ جھکاؤ ہے۔ اب تب سے دیکھیں ابھی تک امریکہ کو ہم زیادہ فیور دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر بات کی جائے 2022 میں، عمران خان نے، جو کہ ایکس پرائم منسٹر تھے، پاکستان کے پرائم منسٹر تھے، انہوں نے رشیا کا وزٹ کیا، تو اس کے بعد جو ہوگا وہ تمام ایسپریٹس کے سامنے تھا۔ 8 اپریل 1950 میں ایک پیکٹ سائن ہوتا ہے پاکستان پرائم منسٹر اور انڈین پرائم منسٹر کے درمیان، وہ ہوتا ہے لیاقت نہرو پیکٹ، یا نیو دلی میں ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں لیاقت نہرو پیکٹ۔ اس میں بیسکلی تھا کیا، اقلیتوں یعنی مہاجرین کے تحفظ کے لیے دونوں ملکوں انڈیا اور پاکستان کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے، جس کو لیاقت نہرو پیکٹ کہتے ہیں۔ انڈیا کی طرف سے جواہر لال نہرو ہوتے ہیں، اور پاکستان کی طرف سے پرائم منسٹر ہوتے ہیں لیاقت علی خان۔ اس کے ساتھ ساتھ 18 مئی 1950 میں پشاور میں ایک یونیورسٹی بنتی ہے، فرسٹ یونیورسٹی آفٹر کریشن ہوتی ہے یہ۔ اسی طریقے سے 11 جولائی کو 1950 میں پاکستان نے IMF اور ورلڈ بینک کو جوائن کر لیا، اور 14 جولائی 1950 کو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ادارہ قائم ہوتا ہے، جس میں مردم شماری کا ایک ادارہ ہے، اور 1951 میں پہلی مردم شماری کی جاتی ہے۔ 1951 میں PBS پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے ذریعے پاکستان میں پہلی مردم شماری کروائی جاتی ہے، اور قانون کے مطابق ہر 10 سال بعد مردم شماری ہونی چاہیے۔ 2026 تک اب تک 7 سینسز ہو چکی ہیں، 7 مردم شماری ہو چکی ہیں۔ پہلی ہوئی تھی 1951 کے اندر، دوسری 1961 کے اندر، تیسری 1972 کے اندر، چوتھی 1981 کے اندر، پانچویں 1998 کے اندر، چھٹی 2017 کے اندر، ساتویں ہوئی 2023 کے اندر۔ اب ان کی اپنے پاپولیشن دیکھ لینی ہے گورنمنٹ رپورٹ کے مطابق، یا سرچ کر لیجئے گا آپ، تاکہ اگر انٹرویو پینل یا کوئی کوشچن آتا بھی ہے تو اگر 1951 کے مطابق پاپولیشن کتنی تھی یا 1961 کے مطابق پاپولیشن کتنی تھی، تو وہ آپ تمام کو پتہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد 1951 میں پہلا NFC ایوارڈ کمیشن دیا گیا، نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ۔ یہ بنا 1951 میں تھا، اور
اس کا عملی طور پہ امپلیمنٹ ہوا 2010 کے اندر 18th امینڈمنٹ میں، جو کہ پیپلز پارٹی نے کروایا، کیونکہ اس ٹائم پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 2010 کے اندر 18th امینڈمنٹ میں، جو کہ پھر صوبوں کو اس فائنانس کمیشن کے مطابق فیڈرل جو ہے نا فائنانس دیتا ہے صوبوں کو۔ 17 جنوری 1951 میں پاکستان مسلم آرمی چیف جنرل ایوب خان، سوری معذرت میں نے 1952 بول دیا تھا، پہلے دو کمانڈر ان چیف جو کہ برٹشرز تھے، اس کے بعد تیسرا اور پاکستان کا پہلا مسلم جنرل ایوب خان بن گیا۔ ان کا تعلق ہری پور سے تھا، ہری پور کے علاقہ ریحانہ سے، اور ان کی ڈیتھ بھی ہوئی تو ابھی یہ دفن بھی ادھر ہی ہیں ہری پور کے اندر۔ اور ہری پور مشہور ہے، ہمارے پاس ایک ڈیم ہے، ہمارے پاس تربیلا ڈیم، جو کہ انڈسٹریل پہ ہے اور ہری پور کے اندر ہے، کے اندر۔ یہ ہم نے پریویس لیکچرز میں کیا تھا، تو آپ ان سب کو ایسوسیٹ کر کے یاد رکھنے کی کوشش کیا کریں ود سٹیز یا ود اینی پرسنالٹی۔ 11 مئی 1951 کو یونیورسٹی آف کراچی بنائی گئی، اور اسی طریقے سے 1951 میں پاکستان کی پہلی لائبریری نیشنل لائبریری اسلام آباد میں بنائی گئی۔ نیشنل لائبریری یا کمیشن پوچھ لیتے ہیں، کمیشن میں سوال آئے ہوئے ہیں کہ پہلی لائبریری کون سی تھی، نیشنل لائبریری، اب وہ ہے کہاں پہ؟ اسلام آباد کے اندر۔ اور 1951 میں پہلی مرتبہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے تھے۔ 1951 میں ایک انتہائی اہم کانسپریسی کیس ہوتا ہے، راول پنڈی کانسپریسی کیس اسے کہتے ہیں۔ 1951 میں میجر جنرل اکبر خان جو ایوب خان کے کمانڈر ان چیف بننے پہ ناراض تھے، اور فیض احمد فیض جو کہ لیاقت علی خان نے دورہ کیا تھا امریکہ کا، وہ اس پہ ناراض تھے۔ راول پنڈی میں میجر جنرل نذیر احمد کی رہائش گاہ پہ حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کی جاتی ہے، اور یہ سازش پکڑی جاتی ہے اور سب کے سب گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اب نیکسٹ موونگ ٹورڈ دا این ادر میجر ایونٹ، وہ ہے 16 اکتوبر 1951، اسیسینیشن آف لیاقت علی خان۔ ہمارے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو 16 اکتوبر 1951 میں کمپنی باغ جو کہ راول پنڈی میں ہے، وہ جلسے کے خطاب ان کو سید اکبر نامی پٹھان نے ان کو گولی مار دی، اور وہ موقع پہ جو ہے نا فوت ہو جاتے ہیں، اور موقع پر فوراً ہی ایک انسپیکٹر رینک کے پولیس آفیسر نے سید اکبر کو گولی مار کے اوپر بھیج دیا۔ اور یہ جو کمپنی باغ اس کا پہلے نام تھا، جو کہ جہاں پہ بے نظیر بھٹو 27 دسمبر 2007 کو ان کا بھی جو ہے نا اسیسینیشن ہوا۔ اب آگے بڑھ جاتے ہیں 1952 کی طرف۔ 1952 میں ڈیرہ بگٹی کے مقام پہ سوئی گیس ڈسکور ہوتی ہے، دریافت ہوتی ہے۔ وہاں پہ کون سی کمپنی ہوتی ہے جو ڈسکور کرتی ہے؟ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ ہے، اور یہ پاکستان کا پہلا اور دنیا کا 7واں ریزروائر ہوتا ہے۔ 1952 میں پاکستان پہلی مرتبہ سیکیورٹی کونسل UN کا نان پرماننٹ ممبر بنتا ہے، اور اب تک ویسے پاکستان 7 مرتبہ نان پرماننٹ ممبر بن چکا ہے۔ تو 22 اگست 1952 میں 24 آورس ٹیلی گرافک ٹیلی فون سروس جو ہے نا بنائی جاتی ہے بٹوین ایسٹ پاکستان اینڈ ویسٹ پاکستان۔ اسپیرنٹس کے جو ہے نا ذہن میں ہمیشہ ہوتا ہے صرف ہمارے پاس ویسٹ پاکستان تھا، لیکن ہمارے ساتھ ساتھ 1947 سے 1971 تک ایسٹ پاکستان کے ساتھ ساتھ ویسٹ پاکستان کے ساتھ ساتھ ایسٹ پاکستان بھی تھا، جو کہ مشرقی پاکستان تھا۔ ہم اسے اگنور کرتے ہیں، وہاں پہ بھی گورننس سی کس کی تھی وہ بھی ہم چل کے دیکھتے ہیں۔ اب موو کرتے ہیں 1953 کی طرف۔ 1953 میں پنجاب میں، خاص طور پہ لاہور میں قادیانوں کے خلاف فسادات پھوٹ پڑے۔ لاہور میں ملک غلام محمد ماشاء اللہ لگا دیتے ہیں، اور خواجہ ناظم الدین کو برطرف کر دیتے ہیں۔ گورنر جنرل قائد اعظم کے بعد بنے تھے خواجہ ناظم الدین جو دوسرے تھے۔ امریکہ میں پاکستانی پہلا سفیر ابو الحسن اصفہانی تھے۔ امریکہ میں پاکستانی دوسرا سفیر محمد علی بوگرا تھا۔ اور 17 اپریل 1953 کو محمد علی بوگرا پاکستان کا تیسرا وزیر اعظم بن جاتا ہے، اور امریکہ سے ہو کے آیا ہوتا ہے یہ۔ 7 اکتوبر 1953 کو وزیر اعظم محمد علی بوگرا ایک فارمولہ پیش کرتے ہیں جسے بوگرا فارمولہ کہتے ہیں۔ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل فارمولہ ہوتا ہے، اور 1953 میں پاکستان بیڈمنٹن فیڈریشن بنائی جاتی ہے۔ 1954 کے اہم واقعات دیکھ لیتے ہیں اب۔ 7 اکتوبر 1954 سر ظفر اللہ خان جو کہ قادیانی تھے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے ممبر بن جاتے ہیں۔ 24 اکتوبر کو گورنر جنرل ملک غلام محمد نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو کہ 10 اگست 1947 کو بنائی گئی تھی، جو ہم نے پیچھے دیکھا، اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان یا پاکستان کے بننے سے پہلے پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی 10 اگست کو بنائی گئی تھی، وہ ان کو توڑ دیتے ہیں۔
اس اسمبلی کے اسپیکر اس وقت مولوی تمیز الدین ہوتے ہیں. انہوں نے اس فیصلے کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں. مولوی تمیز الدین ورسز اسٹیٹ کیس یہ 1954 کا ایک اہم واقعہ ہے. ہائی کورٹ نے اسمبلی بحال کر دی. غلام محمد نے فیڈرل کورٹ یعنی سپریم کورٹ، فیڈرل کورٹ تھا سپریم کورٹ کا نام پہلے، بعد میں اس کا نام پھر سپریم کورٹ آف پاکستان رکھا گیا. وہ اپیل دائر کرتے ہیں. اس وقت پاکستان کے چیف جسٹس منیر تھے. انہوں نے ملک غلام محمد کے فیصلے کو درست قرار دیا اور یہ فیصلہ 1955 میں آیا اور ہائی کورٹ کے مطابق ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو لا آف نیسیسٹی. 1954 میں ایک آرگنائزیشن بنی جسے کہتے ہیں C2 ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹریٹی آرگنائزیشن. یہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے، اس میں کیا کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا اور جو میجر ایونٹس ہیں وہ دیکھنے ہیں. اور 1954 میں ہم نے پیچھے بھی ڈسکس کیا قومی ترانے کا، وہ اپنے پوائنٹس اس کے اندر مرج کر دینے ہیں. اب آ جاتا ہے 1955. 1 جنوری کو پاکستان ایئر لائنز بنی جو کہ کافی عرصہ چلی. 2025 میں آ کے اس کی آخری اڑان تھی. 2025 میں یہ جو ہے نا پاکستان نے سیل کی. پہلے اس کا نام اورینٹ ایئر لائن تھا. یہ کمیشن میں بھی بار بار سوال آیا ہوا ہے PIA کب بنی یا PIA کا پہلے اس کا نام کیا تھا. اس کا نام تھا اورینٹ ایئر لائن جو کہ ایک پبلک ایئر لائن تھی، جبکہ پرائیویٹ بنی تھی 1993 میں. اس کا نام تھا ہجویری ایئر لائن. 17 جنوری کو سعادت منٹو کی لاہور میں ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب ڈسکس کرتے ہیں دوسری قانون ساز اسمبلی یا سیکنڈ کانسٹیٹیوشن اسمبلی. وہ بنائی گئی اور اس میں اپنی مرضی کے لوگوں کو شامل کیا گیا. اسی سال ملک غلام محمد اور محمد علی بوگرا دونوں کی حکومت کو جو ہے نا برطرف کیا جاتا ہے. پچھلے لیکچرز میں ہم نے ڈسکس کیا تھا 1 یونٹ کو. اب 1 یونٹ کا ڈسکشن آ رہی ہے. 14 اکتوبر کو پاکستان ویسٹ پاکستان یعنی مغربی پاکستان کو 1 یونٹ بنا دیا جاتا ہے. 1 یونٹ کا بھی CM تھا، 1 یونٹ کا بھی گورنر تھا. آگے دیکھتے ہیں ہم وہ کون تھے. یعنی کہ ویسٹ پاکستان کو ایک 1 یونٹ بنا دیا جاتا ہے. اس میں بلوچستان، KPK، سندھ اور پنجاب ہوتے ہیں. کیونکہ مشرقی پاکستان ایک صوبہ تھا اور مغربی میں 4 صوبے تھے، تو فنڈز کی تقسیم میں ناانصافی کی وجہ سے 1 یونٹ بنا دیا گیا ویسٹ پاکستان کو. اور 1970 کو یہ 1 یونٹ ختم ہوا اور بلوچستان کو پروونس کی حیثیت دوبارہ ملی. اب 1 یونٹ کا کیپٹل تھا لاہور. پہلے 1 یونٹ کے جو ہے نا گورنر تھے مشتاق گورچانی جن کا تعلق کوٹ ادو سے تھا، اور فرسٹ چیف منسٹر تھے 1 یونٹ کے خان عبدالجبار خان. 1955 میں والی بال فیڈریشن فاؤنڈ کی گئی اور سینٹو 1955 میں بنا اور پاکستان نے اس کو جوائن کیا. اور اس میں UK بھی شامل تھا. اس میں 5 ممبرز سے. پہلا ہیڈ کوارٹر اس کا بغداد میں تھا عراق میں. پھر یہ بغداد سے انکارا میں شفٹ ہوا. پاکستان نے اسے 1979 میں چھوڑ دیا اور نان الائن موومنٹ کو جوائن کر لیا جو کہ جواہر لال نہرو نے بنائی تھی 1961 کے اندر. وہ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں اس نے کب بنائی اور پاکستان نے کب جوائن کی. سینٹو USSR کے خلاف بنائی گئی اور بعد میں عراق نے بھی اس کو چھوڑ دیا. موونگ ٹورڈ دا فرسٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. 29 فروری 1956 میں آئین اسمبلی میں منظور ہوا. پہلے اسمبلی سے آئین منظور ہوتا ہے اور جب پریزیڈنٹ یا گورنر جنرل اس کو سائن کرتے ہیں تو تب وہ پاکستان کے اندر نافذ ہوتا ہے. یہ ابھی کی بات کرتے ہیں تو اگر پروونشل لیول پہ ہے تو وہ پہلے اسمبلی سے پاس ہوگا، پھر گورنر اس پہ سائن کرے گا تو تب جا کے وہ آئین نافذ ہوگا. پاکستان کا ڈومینین سٹیٹس ختم ہوا کیونکہ اس ٹائم ڈومینین سٹیٹس تھا 1947 سے 1956 تک اور 4 گورنر جنرل آئے تھے اور پاکستان ایک ساورن سٹیٹ بن گیا جو کہ خود مختار ریاست بن گئی پاکستان. اور اسی دن کو ریپبلک ڈے بھی کہتے ہیں. 23 مارچ صرف 1940 کے ساتھ وابستگی نہیں ہے 23 مارچ کی 1956 کے ساتھ بھی وابستگی ہے کیونکہ پاکستان کا پہلا آئین نافذ ہوا تھا. اس آئین کے اہم نکات دیکھ لیتے ہیں. ملک میں پارلیمنٹری سسٹم نافذ کیا گیا. پہلا آئین پارلیمنٹری تھا، دوسرا بھی پارلیمنٹری تھا، تیسرا جو ہے نا وہ پارلیمنٹری نہیں تھا. ٹوٹل آرٹیکل اس میں 234 تھے. گورنر جنرل کا عہدہ ختم کر کے صدر کا عہدہ بنایا گیا. سکندر مرزا پاکستان کے پہلے صدر بنے کیونکہ وہ آخری گورنر جنرل تھے، چوتھے گورنر جنرل تھے اس ٹائم 1956 کے اندر. صدر کی عمر کی حد کم از کم 40 سال رکھی گئی. صدر کے لیے مسلمان کا ہونا لازمی قرار دیا گیا. اس ٹائم نیشنل لینگویجز رکھی گئی بنگالی اور اردو. تب پاکستان کا نام رکھا گیا اسلامی جمہوریہ پاکستان. وہ آئین 1956 کا آئین یونی کیمرل تھا. یونی کیمرل سے مراد ایک اسمبلی ہوگی ایوان بالا. یونی کیمرل اور بائی کیمرل میں ڈفرینس یہ ہوتا ہے
کہ یونی کیمرل میں صرف نیشنل اسمبلی ہوتی ہے، اور بائی کیمرل جو کہ 1973 میں بنا سینٹ، مطلب سینٹ بنا 1973 کے اندر، تو وہ بائی کیمرل تھا۔ اسی طریقے سے 1962 کا آئین بھی یونی کیمرل تھا۔ پاکستان کے وزیر اعظم چودھری محمد علی نے یہ آئین دیا، کیونکہ یہ آئین اس ٹائم وہی تھے پاکستان کے وزیر اعظم، اور پاکستان ایک اسلامک ریپبلک بن گیا۔ اس ٹائم تین محکموں کی لسٹیں بنائی گئی: فیڈرل لسٹ، پروونشل لسٹ اور کنکرنٹ لسٹ۔ اور اسی طریقے سے 12 ستمبر 1956 میں حسین شہید سہروردی کو ملک کا وزیر اعظم بنا دیا، اور یہ 5th پرائم منسٹر تھے۔ اب 1947 سے لے کے 1956 تک ہمارے 5 پرائم منسٹرز چینج ہو چکے تھے، اور انڈیا کا ایک ہی پرائم منسٹر چل رہا تھا اس ٹائم سے۔ اور چائنا کا دورہ، حسین شہید سہروردی نے پہلی مرتبہ چائنا کا دورہ کیا، اور 12 ستمبر 1947 کو یہ چائنا کی طرف پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ تھا۔ موونگ ٹورڈ دا نیکسٹ ایئر 1957، 1957 میں اصغر خان جو کہ پاکستان کے پہلے ایئر چیف مارشل بن گئے، اور انہوں نے پھر 1970 میں ایک اپنی پارٹی بھی بنائی۔ 19 مارچ 1957 کو سول ایوارڈ شروع ہو جاتے ہیں، اور کیونکہ ملٹری ایوارڈ تو 1948 سے ہی شروع ہو چکے تھے۔ موونگ ٹورڈ 1958، 8 ستمبر کو ملک فیروز خان نون نے، اب نیکسٹ پرائم منسٹر، ابھی 1-1.5 سال ہی گزرا تھا اور اگلے پرائم منسٹر آ گیا ملک فیروز خان نون، جو کہ سیریل میں 7th پرائم منسٹر ہیں، جو اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھے۔ انہوں نے اپنی ذاتی کوششوں سے 174 سال کے بعد، یعنی 1783 میں خان آف قلات نے عمان کو وہ گفٹ میں دے دی تھی۔ 1958 میں وہ واپس لیتے ہیں $3 ملین دے کے، اور آج چائنا اس پہ جو ہے نا انویسٹمنٹ کر رہا ہے کئی ارب ڈالرز کی۔ پاکستان کا پہلا ماشاء اللہ 7 اکتوبر 1958 کو پاکستان میں ملک کی لیول پہ پہلا ماشاء اللہ لگایا گیا، جسے MLA کہتے ہیں، ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر۔ یہ جنرل اسکندر مرزا نے لگایا۔ ایسپیرنٹ یا اسٹوڈنٹس یا کینڈیڈیٹس مسٹیک کرتے ہیں، وہ ایوب خان کو سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے لگایا جنرل اسکندر مرزا نے۔ پھر 24 اکتوبر 1958 کو اسکندر مرزا نے ایوب خان کو پاکستان کا وزیر اعظم لگا دیا 2 دن کے لیے۔ اب فیروز خان نون کی چھٹی ہوگی، اور 8th پرائم منسٹر آ گیا ایوب خان، جو کہ 2 دن کے لیے آئے۔ اور 3 دن ہی گزرتے ہیں، 27 اکتوبر کو جنرل ایوب خان نے اسکندر مرزا، جو کہ پریزیڈنٹ تھا بھی پریزیڈنشل سسٹم، تو پریزیڈنٹ کے پاس سارے اختیار تھے، تو جنرل ایوب خان نے پریزیڈنٹ کی چھٹی کروا دی۔ اسکندر مرزا کو وہ ملک بدر کر دیتے ہیں، اور اسکندر مرزا لندن چلے جاتے ہیں۔ اور اسکندر مرزا جو کہ پاکستان کے پہلے پریزیڈنٹ تھے، وہ 1969 میں فوت ہو جاتے ہیں، اور آج وہ دفن ہیں تہران میں۔ 27 اکتوبر 1958 کو ایوب خان پاکستان کے صدر بن جاتے ہیں، اب 2nd پریزیڈنٹ آف پاکستان، اور ساتھ MLA بھی ہوتے ہیں، مارشل اللہ ایڈمنسٹریٹر۔ اور ساتھ MLA ہوتے ہیں، تو وہ سوچتے ہیں جی اب کمانڈر ان چیف کا عہدہ چھوڑ دینا چاہیے، وہ جنرل موسیٰ خان کو کمانڈر ان چیف بنا دیتے ہیں۔ 1958 سے 1966 تک جنرل موسیٰ خان کا جو ہے نا ٹینیور رہا۔ موونگ ٹورڈز 1959، 1959 میں ایوب خان نے اپنے آپ کو اعزازی طور پر فیلڈ مارشل لگا دیا، اس بہاف پہ بھی کہ انہوں نے ملک میں کرپشن ختم کی، ملک ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف تھا تو انہوں نے اسٹیبل کروایا، اس بہاف پہ وہ خود کو فیلڈ مارشل کا اسٹیٹس دے دیتے ہیں۔ فیلڈ مارشل ہوتا کیا ہے؟ 5 اسٹار رینک، جو کہ فیلڈ مارشل وہ شخص ہوتا ہے جو ملک میں کوئی اہم کارنامہ سر انجام دیتے ہیں، اور یہ کبھی ریٹائر نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے اگر پچھلے سال کی بات کریں، 2025 میں حافظ جنرل عاصم منیر نے بنیانم مرصوص کے جو ہے نا وہ وار یا کنفلکٹ ہوا ہمارا انڈیا کے ساتھ، تو اس کے بہاف پہ فیلڈ مارشل کا جو ہے نا عہدہ دیا گیا پاکستان کی طرف سے، پاکستان پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کی طرف سے۔ جنوری میں پھر ایگریکلچر ریفارمز لائے جاتے ہیں 1959 میں۔ 27 اکتوبر کو ایوب خان ملک میں لوکل گورنمنٹ سسٹم متعارف کرواتے ہیں، جسے BD بیسک ڈیموکریٹک سسٹم کہتے ہیں، اور 1959 میں ہی USA کے پریزیڈنٹ آئسن ہوئر پاکستان کا دورہ کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے نیچے لسٹ ہے، پھر 1967 میں آئے، 1969 میں، 2000 میں اور 2006 میں۔ یہ لسٹ آپ دیکھ لیجیے گا، اور کمیشن یا پینل ان کے بارے میں بھی کوشچن کر سکتا ہے، پاکستان بننے کے بعد دوسرا، تیسرا یا چوتھا یا پانچواں امریکن پریزیڈنٹ کون سا تھا جنہوں نے پاکستان کا دورہ کیا۔ موونگ ٹورڈز 1960، 1960 میں صدارتی ریفرینڈم ہوا، جس میں 80,000 ممبرز نے ووٹ دیا۔ یہ پہلے صدارتی ریفرینڈم تھا، اور ایوب خان پاکستان کا جمہوری صدر بن جاتا ہے، کیونکہ اب یہ 80,000 ممبرز یہاں پہ ایڈ ہو گئے ہیں، تو یہ جمہوری صدر بن جاتے ہیں۔
اور 1960 میں عبدالقیوم خان نے کشمیر کے حل کے لیے ایک فارمولہ دیا جسے چناب فارمولہ کہتے ہیں، اور یہ آپ نے دیکھنا ہے واٹ واز دیٹ چناب فارمولہ، یہ پتہ ہونا چاہیے۔ 1960 میں صدر ایوب خان نے پہلا پاسپورٹ جاری کیا۔ اب آہستہ آہستہ جو ہے نا چیزیں اسٹیبل ہو رہی تھی، کیونکہ انہوں نے خود کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا تھا اور کام وہ کر رہے تھے۔ صدر ایوب خان نے پہلا پاسپورٹ جاری کیا 1960 کے اندر۔ مینار پاکستان بھی 1960 میں ڈیزائن ہوا، اور ان کا ڈیزائن نصیر الدین مراد خان نے دیا۔ 1968 میں یہ مکمل ہوا، اور مزار قائد 1960 میں قائد اعظم کا مزار یحییٰ خان مرچنٹ نے ڈیزائن کیا، اور سپریم کورٹ کو ایک جاپانی انجینئر نے تیار کیا، اور جو کہ 1960 سے 1965 تک رہا۔ دا مین فوکس آن سندھ طاس معاہدہ یا انڈس واٹر ٹریٹی۔ 1948 میں انڈیا نے پاکستان کا پانی بند کر دیا تھا، تو 1960 میں یہ اس کا ایک سولیوشن نکلا، جسے جو انڈس واٹر ٹریٹی کی شکل میں ہو، یا معاہدہ سندھ طاس۔ 1 اپریل 1948 کو انڈیا نے پاکستان کا پانی بند کر دیا تھا، اسی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان جھگڑا چل رہا تھا، اور 19 ستمبر 1960 کو ایک معاہدہ طے ہوا، جس میں 3 دریا جو ہے نا پاکستان کو دیے گئے، 3 دریا انڈیا کو دیے گئے۔ ایسٹرن 3 ریورز were given to the India and the western 3 rivers were given to the پاکستان۔ اس میں تھا چناب، جہلم اور انڈس۔ یہ معاہدہ ایوب خان اور جواہر لال نہرو کے درمیان ہوتا ہے، اور ورلڈ بینک یہ کرواتا ہے یہ معاہدہ۔ 1960 میں ایک اور اہم انسیڈنٹ تھا، U2 انسیڈنٹ، جس میں پاکستان امریکہ کو اپنی ایئر بیس دیتا ہے پشاور کی، اور رشیا کے اگینسٹ، کیونکہ وہ یوز ہوتا ہے، امریکنز اپنے طیارے یہاں سے لے جاتے تھے رشیا کی طرف، اور رشیا ان میں سے ایک سپائی کو پکڑ لیتا ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ کب ہوا اور کیا تھا، اور پاکستان کو اس کے کانسیکوینس کیا ملے۔ ہاکی ورلڈ کپ ہوا 1960 میں، پاکستان نے ہاکی میں پہلا گولڈ میڈل جیتا۔ یہ ہوا تھا اٹلی کے شہر روم میں، اور اولمپک گولڈ میڈلز آف پاکستان کے پاس 3 ہیں۔ 1960 میں جیتا پاکستان نے، 1968 میں جیتا، اور 1984 میں۔ یہ اولمپک گولڈ کی بات ہو رہی ہے، گولڈ میڈلز کی۔ اور ورلڈ کپ کی بات کریں تو پاکستان کے پاس وہ 4 ہیں ٹوٹل ٹائٹلز۔ 1971 کا پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا، 1978 کا جیتا، 1982 کا جیتا، 1994 کا جیتا۔ اس کی ڈیٹیل بھی آپ لوگوں نے دیکھ لینی ہے، اور کتنے گول سے پاکستان جیتا اور کس ٹیم کے اگینسٹ جیتا۔ اب 1960 میں پاکستان کا پہلا ڈیم بنتا ہے، وارسک ڈیم، جو کہ محمد ایجنسی میں ہے پشاور میں۔ یہ بلڈ ہوتا ہے کابل ریور پہ، اور کنسٹرکشن کی کمپلیٹڈ ان 1960 انڈر دا کولمبو پلان ود کینیڈین اسسٹنس۔ 1960 میں پاکستان کا پہلا ڈیم بھی بننے کے لیے شروع ہو چکا تھا۔ موونگ ٹورڈز دا نیکسٹ ایئر 1961، 1961 میں صدر ایوب خان نے امریکہ کا دورہ کیا تھا۔ 1 جنوری 1961 میں ڈیسیمل کوآرڈینیٹ سسٹم واز انٹروڈیوس ان پاکستان، اور اس کے بعد 14 جون کو پاکستان کی پریس نیوز جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کرائی جاتی ہے، جس کا نام ہوتا ہے ایسوسیٹ پریس آف پاکستان۔ کمیشنز ان کے کوشچنز پوچھے ہوئے ہیں، اور جب آپ PPSC میں یا کسی بھی ٹیسٹ میں دیتے ہیں تو آپ یہی کچھ ہی ملے گا جو آپ دیکھیں گے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے 16 اگست کو مولوی عبدالحق، جو کہ بابائے اردو، ان کی وفات ہوتی ہے، اور 1961 کے اندر پاکستان کی دوسری مردم شماری ہوتی ہے۔ ہم ڈسکس کر رہے تھے 1955 کی، تو اس میں جو ہے نا پاکستان نے C2 اور سینٹو کو جوائن کیا، تو نان الائن موومنٹ NAM، جو کہ جواہر لال نہرو نے بنائی تھی 1961 کے اندر۔ یہ آرگنائزیشن بیسیکلی نیوٹرل ہوتی ہے، اور اس کے ممبرز ہوتے ہیں 120، اور یہ تنظیم نیوٹرل تھی، نہ رشیا کی حامی تھی نہ USA کی۔ اور پاکستان 1979 میں 1979 میں پاکستان نان الائن موومنٹ کو جوائن کرتا ہے۔ موونگ ٹورڈز 1962، جو کہ پاکستان کا دوسرا کانسٹیٹیوشن تھا، 1962 میں بنا۔ یہ 1 مارچ آئین اسمبلی سے منظور ہوا، اور 8 جون کو پاکستان میں نافذ ہوا۔ یہ ڈیٹس آپ نے یاد رکھنی ہے، اور ان کو تھوڑا سا مکس نہیں کرنا۔ اسسٹنٹ گیٹ میں یہ کوشچن آیا ہوا تھا، کن جسٹس صاحب نے یہ آئین لکھا تھا؟ وہ تھے جسٹس شہاب الدین۔ جسٹس شہاب الدین کا ٹینیور سب سے مختصر تھا۔ اس آئین میں 250 آرٹیکلس تھے۔ 1956 کے آئین میں 234 آرٹیکلس تھے، 1962 کے آئین میں 250، اور 1973 کے آئین میں 280 آرٹیکلس۔ یہ آئین بھی پریزیڈینشل تھا۔ 1962 میں اسلامک آئیڈیالوجی کونسل بنائی گئی، اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز بنائی گئیں۔ فیض احمد فیض کو لینن پیس پرائز ایوارڈ سے بھی نوازا گیا USSR کی طرف سے۔ اور 1962 میں پاکستان کی چھوٹی سی جنگ ہوتی ہے چائنا کے ساتھ، جسے سائنو وار کہتے ہیں۔
موونگ ٹورڈ دا 1963 پاکستان چائنا بارڈر کا جھگڑا حل ہو جاتا ہے، جو کہ ہم نے 1962 میں ہماری ان کے ساتھ جنگ ہوئی تھی یا تنازع ہوا تھا۔ چائنا K2 پہ کلیم کر رہا تھا اور پاکستان نے GB کا 2% حصہ چائنا کو دے دیا اور K2 بچا لیا۔ 1962 میں ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے فارن منسٹر بن گئے۔ یہ بھی سوال آیا ہوا ہے PPSC کی کمیشن میں، ذوالفقار علی بھٹو کے پاس پہلی منسٹری کون سی تھی؟ وہ تھی فارن منسٹر کی، وزیر خارجہ کی۔ 1964 31 جولائی 1964 کو RCD ریجنل کوپریشن فار ڈیولپمنٹ بنایا گیا۔ یہاں پہ اکثر اسٹوڈنٹس ایسپیرنٹس غلطی کرتے ہیں، پاکستان انڈیا اور ٹرکی کو جو ہے نا آپشنس ٹک کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پاکستان ایران اور ٹرکی، انڈیا نہیں ہے، ایران ہے وہ۔ پاکستان ایران ٹرکی مل کے جو ہے نا RCD بناتے ہیں۔ اور 1964 کے اندر دوسرا اہم ایونٹ ہوتا ہے 26 نومبر 1964 کو لاہور میں PTV پاکستان کا پہلا سرکاری نشریاتی ادارہ قائم ہوتا ہے۔ 26 نومبر کو بلیک اینڈ وائٹ ٹرانسمیشن ہوتی ہے اور 20 دسمبر 1976 کو کلر ٹرانسمیشن جو ہے نا PTV پہ دکھائی جاتی ہے۔ اس کے بعد 2 جنوری 1965 میں دوسرا صدارتی ریفرنڈم ہوا۔ پہلا ہوا تھا 1960 کے اندر، دا سیکنڈ ون از ان 1965۔ فاطمہ جناح اور ایوب خان لڑتے ہیں اس الیکشن میں، 80,000 بلدیاتی نمائندے ہوتے ہیں۔ فیلڈ مارشل ایوب خان جیت جاتے ہیں اور محترمہ فاطمہ جناح ہار جاتی ہیں، جنہیں مادر ملت کا لقب دیا گیا قوم کی طرف سے۔ 6 ستمبر 1965 جو ہے نا جنگ 17 دن ہی چلتی ہے، 6 سپتمبر سے 23 سپتمبر تک۔ اس سے پہلے پاکستان ایک آپریشن سٹارٹ کرتا ہے، آپریشن جبرالٹر، کشمیر کی طرف، تاکہ وہ کشمیر کو حاصل کر سکیں، لیکن وہ انفارچونیٹلی نہیں ہوتا کیونکہ وہ انڈین لاہور پہ اٹیک کر دیتے ہیں۔ 30 جون کو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ران آف کچھ کا ایک ایکارڈ سائن ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے پاکستان اور افغانستان میں ٹریڈ ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے۔ آپ نے 1965 کا ذکر دیکھنا ہے، اور اس میں کون کون سے ہیں جنہوں نے نشان حیدر ریسیو کیا 1965 کے وار میں۔ اس کے بعد 1966 میں 10 جنوری معاہدہ تاشقند۔ 1965 کی وار جو ہے نا ہمارا رشیا ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے، جس کی وجہ سے صلح ہوتی ہے اور ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے جنرل ایوب خان کا۔ 10 جنوری 1966 میں رشیا نے دونوں ممالک کے درمیان صلح کروائی اور ایک معاہدہ کروایا، اسے تاشقند معاہدہ کہتے ہیں۔ تاشقند بیسکلی از دا کیپٹل آف ازبکستان۔ پاکستان کی طرف سے ہوتے ہیں پریزیڈنٹ ایوب خان، اور ان کی طرف سے پرائم منسٹر ہوتے ہیں لال بہادر شاستری۔ اب 1966 میں ان کے جو ہے نا دوسرے پرائم منسٹر چینج ہو رہے ہیں انڈیا کے، اور ہمارے جو ہے نا 7 سے 8 پرائم منسٹر چینج ہو چکے تھے۔ اسی رات لال بہادر شاستری کو دل کا دورہ پڑتا ہے، ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور اس دور میں ذوالفقار علی بھٹو وزیر خارجہ تھے۔ وہ واپسی پہ آ کے سب سے پہلے وزارت خارجہ سے جو نا استعفیٰ دیتے ہیں۔ پاکستان میں ہر جگہ اس معاہدے کی وجہ سے تنقید ہونے لگی۔ میدان میں جو جنگ ہم نے جیتی تھی، جو کشمیر میں ہم جیتنے کے قریب تھے، وہ جنگ ایوب خان نے ٹیبل پہ رکھ دی اور معاہدہ تاشقند کا سائن کر دیا، اور جس کے بعد ایوب خان کا جو ہے نا ڈاؤن فال شروع ہوا۔ 17 جون 1966 میں بھٹو نے پاکستان آ کر وزارت خارجہ سے استعفیٰ دیا، اور 30 نومبر 1967 کو لاہور میں ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، جو کہ ابھی موجودہ پیپلز پارٹی جس کے ہیڈ بلاول بھٹو ہیں۔ اور 12 فروری 1966 میں شیخ مجیب الرحمن نے 6 نکات پیش کیے۔ شیخ مجیب الرحمن مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کی سب سے بڑی پارٹی عوامی پارٹی سے تھا، اور مشرقی پاکستان کی محرومی پر شیخ مجیب نے 6 پوائنٹس دیے، وہ آپ لوگوں نے دیکھ لینے ہیں 6 پوائنٹس کیا کیا تھے، اور مشرقی پاکستان کی کیا محرومیاں تھیں یا ان کے کیا تحفظات تھے جو پورے نہیں ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے آگے 1971 میں پارٹیشن ہوئی۔ 1966 میں ایوب خان نے موسیٰ خان جو کہ کمانڈر ان چیف تھے، وہ ریٹائر ہو گیا۔ اس کے بعد جنرل یحییٰ خان آ گئے، پاکستان کے تیسرے کمانڈر ان چیف، مسلم، ویسے 5ویں کمانڈر ان چیف۔ 1967 میں ہم دیکھتے ہیں کون کون سے واقعات ہوئے۔ 9 جولائی مطلب مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ 26 جولائی کو نواب افقلات کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے بیٹے نے ان کو گولی مار دی۔ اور پاکستان کا دوسرا ڈیم بنا 1967 میں، آئی تھنک ایک چھوٹا اور بھی ڈیم ہے جو 1962 میں بنا، خیر میجر ڈیم جو کہ 1967 میں منگلا ڈیم دریا جہلم پہ بنا۔ ہم نے پریویس لیکچرز میں ہم نے دیکھا منگلا ڈیم کہاں پہ ہے، کس ٹیریٹری میں ہے، اور کہاں سے وہ شروع ہوتا ہے۔ میرپور میں بیسکلی ہے یہ۔ اور 1967 میں پنجاب کے شہر مونٹگمری
کو نیا نام دیا جاتا ہے جو کہ ساہیوال بنا. ساہیوال اور بھی مشہور ہے وہاں پہ ہڑپ سویلائزیشن کی وجہ سے، وہاں پہ جو ہے نا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ساہیوال مشہور ہے. 30 نومبر تک لاہور میں ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی نئی پارٹی بنا دی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کے نام سے. اور 1968 میں اگرتلہ سازش کیس ہوئی، وہ آپ نے دیکھنا ہے وہ کیا کیس تھا یا کیا اس کا آؤٹ کمس نکلے. اسی طریقے سے 19 فیب میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک ران آف کچھ کا معاہدہ سائن ہوتا ہے، اور پاکستان دوسری مرتبہ ہاکی چیمپئن اولمپکس کا ٹائٹل لے لیتا ہے. آسٹریلیا کو ہرا دیتا ہے 2-1 کے گول سے. اب موونگ ٹورڈ 1969، اس میں کیا میجر ایونٹس ہوئے. 25 مارچ 1969 کو ایوب خان نے عوامی دباؤ میں آ کے استعفیٰ دے دیا تھا، اور جنرل ایوب خان نے ہینڈ اوور کیا ایوب خان نے محمد یحییٰ کو. جنرل محمد یحییٰ خان نے ملک پہ قبضہ کر کے 1962 کے آئین کا خاتمہ کر دیا اور ملک میں دوسرا بڑا مارشل لا لگا دیا. اور ایوب خان کی فیمس بک بھی ہے فرینڈز ناٹ ماسٹرز. یہ بھی کمیشن میں سوال آیا ہوا ہے کہ ایوب خان کی کون سی بک ہے جو انہوں نے لکھی. 1 مارچ میں ایئر مارشل اصغر خان نے، جو کہ 1957 میں پاکستان ایئر فورس کے ایئر مارشل بنے، اصغر خان نے اپنی سیاسی پارٹی بنائی جس کا نام تھا تحریک استقلال. اور 1 جولائی کو یحییٰ خان نے 1 یونٹ ختم کر دیا. ہم نے پریویسلی ڈسکس کیا 1 یونٹ کو 1955 میں بنا اور کیوں بنا اور کس وجہ سے بنا، وہ آپ پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں. ختم کر دیا اور پنجاب سندھ بلوچستان اور NWFP کو بحال کر دیا اور صوبائی حیثیت دوبارہ مل گئی. بلوچستان کو پروونس کا اسٹیٹس 1970 میں ملا. دیٹ از ون آف دا موسٹ ریپیٹڈ کوسچن ان دا PPSC. اور 1970 میں یحییٰ خان نے ایک عارضی آئین لے کے آیا، لیگل فریم ورک آرڈر جسے LFO کہتے ہیں. یہ عبوری آئین تھا، تھوڑے سے عرصے کے لیے فوجی اپنی مرضی کا آئین لے کے آتے ہیں. اس کے بہاف پہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے انشاءاللہ. 1970 جنرل الیکشنز ہوئے، 7 دسمبر 1970 کو پہلے الیکشن ہوئے. دیٹ واز آل اباؤٹ دا لیکچر 6. اس کو اب یاد کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے. تھوڑی سی کمپلیکس ہسٹری ہے پاکستان کی. کمیشن ان کے حوالے سے سوالات پوچھتا ہے یا انٹرویو میں یہ کوشچنس پوچھے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی پاکستان اسٹڈیز کا میں ایک پرومیننٹ کردار ہے پاکستان ہسٹری کا، یا جو بھی ایونٹس ہوئے ان کا پرومیننٹ کردار ہے. ان کو یاد کرنے کا طریقہ یہی ہے، آپ ان کی پارٹیشن کر لیں 5 سال کی، 1947 سے 1955 تک، پھر 1956 سے 1962 تک آپ کے 2 آئینس کور ہو جائیں گے، پھر 1962 سے 1970 تک بیفور دا فرسٹ جنرل الیکشن. تو یہ تھا آج لیکچر 6. ان کے اپنے نوٹس بنائیں، ان کو جو ہے نا پھر بھی یاد کریں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں لیکچر 7 میں ٹورڈز 1970 to 2026. تھینک یو ویری مچ.